زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا دل، بہت بڑی سوچ اور بہت سا صبر چاہیے ہوتا ہے، اور جس انسان کے پاس یہ تین چیزیں نہیں ہوتی اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو بڑا کریں، حالات سے لڑ جائیں، اپنی سوچ کو بڑا کریں، سب سے ٹکرا جائیں اور اپنے صبر کو اتنا بڑھا دیں کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے آپ کہیں ٹوٹ کر گر نہ جائیں۔ زندگی میں 4 کام کبھی نہ کریں، چاہے حالات کتنے ہی سنگین ہوں، کتنے ہی مشکل ہوں، اور وہ 4 کام یہ ہیں کہ زندگی میں کبھی نا امید نہ ہوں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بھی بڑھ کر ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بلکہ بدل دیتا ہے۔ چاہے کوئی رشتہ ہو، کوئی تعلق ہو، زندگی کی تنگی ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہوں، کیونکہ نا امیدی آدھی شکست ہے، اور میرے خیال میں انسان کو اتنا کمزور تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ آدھی شکست کھا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، کیونکہ اس پاک اور رحمت والی ذات سے جیسی ہی امید رکھیں گے ویسا ہی پائیں گے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ اور نمبر 2، زندگی میں کبھی غمگین نہ ہوں۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بدل جائے گی اور بہت مزیدار ہو جائے گی، جسے ہم جیسے چاہیں گے اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ کئی دفعہ آپ گریں گے، ناکام ہوں گے، مگر پھر اٹھ کھڑے ہوں۔ چاہے لڑ کھڑاتے ہوئے ہی اٹھیں، مگر اٹھیں ضرور، اور ہار کے غم کو کبھی بھی دل میں جگہ مت بنانے دیں۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے دکھ اپنے دل میں سما لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ بھی ان عظیم لوگوں میں اپنا شمار کرائیں، اور جو کچھ دل میں ہے، جتنے بھی غم ہیں، کہہ ڈالیں اپنے پاک پروردگار سے۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ نمبر 3، زندگی میں کبھی کمزور نہ پڑو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل تو سمجھا۔ ٹیچر نے ایک دیوار پر ایک بڑا سا سفید پیپر لگایا اور مارکر سے اس پر ایک کالا نقطہ ڈالا، پھر سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، کالا نقطہ۔ تو ٹیچر نے کہا، کمال کی بات ہے، اتنا بڑا سفید پیپر نظر نہیں آ رہا اور ایک چھوٹا سا کالا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ یہی حال لوگوں کا ہے، انہیں کسی شخص کی خوبیاں تو نظر نہیں آتی، مگر اس میں چھوٹی سی بھی خامی ہو یا کہیں پر وہ کمزور پڑ رہا ہو تو اوپر سے اور دبائیں گے، تمہیں کمزور کریں گے۔ اس لیے نہیں کہ کہیں تم کامیاب نہ ہو جاؤ، بلکہ اس لیے بھی کہ کہیں تم ان کے مد مقابل نہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور چوتھی اہم بات، زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور وہ شیر کا شکار بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہماری صرف اور صرف مایوسی ہی بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر کبھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا،
اپنی ایک ناکامی کو سامنے رکھ کر اپنا راستہ مایوسیوں کی طرف مت موڑ دینا۔ آپ کر سکتے ہو اور ضرور کرو گے، بلکہ کر کے دکھاؤ گے۔ اپنے اندر اتنا جنون بھر دو کہ ہر مشکل کو دبوچ کر اس کے اوپر سے گزرتے جاؤ، اور تمہارا یہی یقین ہی تمہیں ایک دن ایسی منزل تک لے جائے گا جس کے لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں۔